دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بندر اور بھیڑیے کے بارے میں بہت ساری دلچسپ باتیں بتائیں گے۔ ہم جانیں گے کہ بندر کیسا جانور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کون کون سی خاص باتیں رکھی ہیں۔ بندر کی عادتیں انسانوں سے کیسے ملتی جلتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بندر کے بارے میں کیا فرمایا، اور پرانے زمانے میں یمن کے لوگ بندروں سے کام کیوں کراتے تھے۔ جب بندر سوتے ہیں تو لائن بنا کر کیوں سوتے ہیں، شریعت کا بندروں کے بارے میں کیا حکم ہے، اور بنی اسرائیل کی ایک قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ کیا آج کل کے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں بندر دیکھے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ بھیڑیا کس طرح کا جانور ہے۔ بھیڑیا ایک آنکھ کھول کر اور ایک آنکھ بند کر کے کیوں سوتا ہے۔ بھیڑیا انسانوں پر کب اور کیوں حملہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار اور جانکاری سے بھرپور ہونے والی ہے، اس لیے اسے پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بندر ایک ایسا جانور ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ بھلے ہی بہت سندر نہ ہو، لیکن پھر بھی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ بندر بہت ہی چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ نئی چیزیں جلدی سیکھ لیتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ خلیفہ متوکل کے پاس کسی نے تحفے میں 2 بندر بھیجے۔ ان میں سے ایک بندر سلائی کرنا جانتا تھا اور دوسرا بندر پینٹنگ کرنا۔ خاص کر پرانے سمے میں یمن کے لوگ بندروں کو الگ الگ کام سکھاتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے۔ میرے دوستو، بندریا ایک بار میں کئی بچوں کو جنم دیتی ہے۔ کئی بار ان کی تعداد 10 سے 12 تک بھی دیکھی گئی ہے۔ بندر دوسرے جانوروں کے مقابلے انسانوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ جیسے یہ انسانوں کی طرح ہنستا اور خوش ہوتا ہے، بیٹھنا، باتیں کرنا اور ہاتھوں سے چیزیں لینا دینا انسانوں جیسا ہے۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ بہت جلدی نئی باتیں سیکھتا ہے اور انسانوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر یہ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے آنکھوں میں انسانوں کی طرح اوپر اور نیچے پلکوں کا ہونا، پانی میں گر کر ڈوب جانا، نر اور مادہ کا جوڑا ہونا، مادہ کو شرم محسوس ہونا، اور مادہ بندریا کا انسانوں کی طرح اپنے بچوں کو گود میں لے کر گھومنا، یہ سب عادتیں انسانوں جیسی ہیں۔ دوسرے جانوروں میں یہ عادتیں بہت کم پائی جاتی ہیں، لیکن بندروں میں یہ عام ہوتی ہیں۔ جو لوگ جانوروں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بندروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب یہ سوتے ہیں تو لائن بنا کر سوتے ہیں۔ جب یہ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو لائن میں سب سے بائیں طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اور ایک آواز نکالتا ہے۔ اس کی اس آواز سے اس کے پاس والا دوسرا بندر جاگ جاتا ہے اور وہ بھی ایسی ہی آواز نکالتا ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے سبھی بندر جاگ جاتے ہیں۔ رات بھر میں یہ ایسا کئی بار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندر ایک ایسا جانور ہے جو ہمیشہ اچھل کود کرتا ہے اور گھومتا پھرتا ہے۔ یہ رات کسی اور جگہ بتاتا ہے اور صبح کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ بندر کے حوالے سے امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دودھ میں پانی نہ ملایا کرو، کیونکہ تم سے پہلے ایک آدمی دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ پس ایک دن اس نے ایک بندر خریدا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ چنانچہ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچ گئی تو بندر نے اپنے مالک کے دیناروں کی تھیلی اٹھائی اور کشتی کے اوپری حصے پر چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے تھیلی کھول کر 1 دینار کشتی میں اور 1 دینار سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ تھیلی خالی ہو گئی۔ اس طرح اس نے پانی کی قیمت پانی میں اور دودھ کی قیمت کشتی میں برابر ڈال دی۔ میرے دوستو، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ واقعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی روشنی
ختم ہونے سے پہلے کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جاؤں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس آیت نے مجھ کو رلا رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں جو ساحل بحر پر واقع تھی، یعنی دریا کے کنارے پر تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا کہ ایلا کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایلا یہودیوں کا ایک شہر تھا۔ اس شہر والوں پر اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا، اور سنیچر کے دن بہت ہی موٹی اور بڑی بڑی مچھلیاں بہت زیادہ دریا میں آتی تھیں، مگر جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو یہودیوں کو مچھلیاں پکڑنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے لالچ میں آ کر سنیچر کے دن ایک مچھلی پکڑ لی اور اس کو دریا کے کنارے ایک کھونٹی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا، اور جب سنیچر کا دن گزر گیا یعنی کہ اگلے دن، تو اس نے پانی سے نکال کر اس کا شکار کر لیا اور اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکا کر اس نے اور اس کے گھر والوں نے بڑے مزے سے کھایا۔ اس کے اس طریقے کو دیکھ کر اس کے باقی خاندان کے لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔ پھر جب اس کے پڑوسیوں کو مچھلی کے بھوننے کی خوشبو آئی تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی یہی کام شروع کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے سنیچر کے دن بھی یہود مچھلی پکڑنے لگ گئے، اور اس طرح ان میں 3 بڑے فرقے بن گئے۔ ایک وہ جو ہفتہ کے دن مچھلی پکڑتے تھے، اور دوسرا وہ جو اس سے منع کرتے تھے، اور تیسرا وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے والا ہے ان کو تم کیوں سمجھاتے ہو؟ منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف یعنی زمین میں دھسا دے، یا قذف یعنی کہ پتھروں کی بارش کر دے، یا اور کسی عذاب سے برباد کر ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اب اس شہر میں جس میں تم ہو نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرقہ اس شہر سے باہر چلا گیا، اور پھر اگلے دن وہ صبح کو واپس آئے اور اس شہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کا کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ان میں سے ایک شخص اس شہر کی دیوار پر چڑھ گیا اور اس شہر میں جھانکا تو کہنے لگا کہ یہاں تو انسانوں کی جگہ بندر نظر آ رہے ہیں اور چینچی کر رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے دیوار پر سے اندر اتر کر شہر کا دروازہ کھولا اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ بندروں نے تو اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا، مگر انسانوں نے اپنے لوگوں کو نہ پہچان سکا، اس لیے کیونکہ وہ بندر بن چکے تھے۔ پھر وہ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے اور ان سے لپٹ جاتے، تو لوگ ان سے پوچھتے کہ تم فلاں ہو یا فلانی ہو، یعنی وہ لوگ ان بندروں سے پوچھ تاچھ کرتے اور معلوم کرتے کہ تم میرے فلاں رشتہ دار ہو۔ بندر ہاں یا نہ میں گردن ہلاتے اور سر کے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔ یہ قصہ سنا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 165 پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو گناہ سے روکتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم یعنی کہ نافرمانی کی تھی ان کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس تیسرے فرقے کا کیا حال ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس نافرمانی کو ناپسند کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے فرقے سے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ چنانچہ میرے نزدیک یہ تیسرا فرقہ بھی فرقہ ناجیہ یعنی کہ نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو میری یہ بات پسند آئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور انعام 2 موٹی اچھی قسم کی چادریں منگا کر مجھ کو اڑا دی۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک عورت آئے گی تو اپنے شوہر کو بندر کی صورت میں دیکھے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا شوہر قدرت کا قائل نہیں ہوگا، یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس زمانے میں بھی اس طرح کے فتنے موجود ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر اسلام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ آج کے زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگ قدرت کے قائل نہیں ہیں، تو انہیں اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بندر بنا دے۔ میرے دوستو، اور علماء کے نزدیک اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آج کل کے جو بندر ہیں وہ اسی نسل میں سے ہیں یا نہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کی نسل چلی تھی، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کی نسل نہیں چلی تھی، بلکہ وہ سب کے سب مر گئے تھے، کیونکہ ان کا کھانا پینا بالکل بند ہو گیا تھا، اور وہ 3 دن کے بعد زندہ نہ رہ سکے تھے۔ اور یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور میرے دوستو، اسلام کے اندر بندر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کو درندوں میں شامل کیا ہے۔ اور میرے دوستو، بندر کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس سے جیت گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی بیماری میں گرفتار ہوگا، مگر پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھار بندر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیماری سے دی جاتی ہے، اور اگر کسی شخص نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہوگا جس کا کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے دسترخوان پر بندر بھی موجود ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس کو ملی ہوئی نعمت اس سے چھن جائے گی۔ اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، بھیڑیے اور شیر کے اندر بھوک پر صبر کرنے کا جو طاقت ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں پایا جاتا، لیکن شیر بہت لالچی ہونے کے باوجود اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت لمبے وقت تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ مگر بھیڑیا بھلے ہی شیر کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن دوڑ دھوپ میں شیر سے آگے ہے۔ اگر اس کو کھانے کو نہ ملے تو صرف صبح کی خوشبودار ہوا پر ہی گزارا کرتا رہتا ہے، اور اسی سے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ بھیڑیے کا پیٹ مضبوط سے مضبوط ہڈی کو بھی ہضم کر لیتا ہے، مگر اس میں کھجور کی گٹھلی کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور جب یہ ایک مرتبہ کسی شکار کو مار کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو پھر باقی بچے ہوئے شکار کے قریب بھی نہیں جاتا۔ میرے دوستو، اس کی عجیب و غریب خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری سے جاگتا ہے۔ جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو اس کو کھول لیتا ہے، اور دوسری کو جو کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بند کر لیتا ہے۔ یہ ایسا اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ بند آنکھ سے سکون حاصل کر سکے اور کھلی ہوئی آنکھ سے اپنی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ وہ ایک ہی وقت میں جاگتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔ بھیڑیا تمام جانوروں میں سے زیادہ بولنے اور بھونکنے والا جانور ہے، لیکن جب یہ شکاری کے پکڑ میں آ جاتا ہے تو چاہے اس کو کتنا ہی مارا جائے یا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ ہرگز نہیں بولتا اور اسی طرح مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو سونگھنے کی طاقت اتنی زیادہ دی ہے کہ یہ کئی میلوں دور سے بھی گندھ سونگھ لیتا ہے۔ بکریوں کے شکار کے لیے یہ عام طور پر صبح کے وقت نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کتے رات بھر پہرا دے کر اس وقت سو گئے ہوں گے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر بکری اور اس کی چمڑی ایک ساتھ ملا کر رکھ دی جائے تو بکری کی چمڑی کے بال جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر بھیڑیے کا پاؤں جنگلی پیاز کے پتے پر پڑ جائے تو یہ فوراً مر جاتا ہے۔ میرے دوستو، حکیموں کا کہنا ہے کہ جب انسان بھیڑیے سے ڈر جاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے، اور اگر انسان اس کے آگے ہمت دکھاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے
اور وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ بھیڑیا اپنی زبان سے ہی ہڈی کو توڑ ڈالتا ہے اور تلوار کے جیسا آسانی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور ہڈی کی آواز تک بھی سنائی نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور جن باتوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا بجا لانے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔